نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرک بہ جو اس کے پاس شرک لے کے آئے گا، شرک کو نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ بخش دے گا لمن یشاء جس کو چاہے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا تو یقیناً وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، افترا کرتا ہے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے جس میں 2 اور 2 4 کی طرح اس بات کو کیٹیگوریکلی بیان کر دیا گیا ہے، بڑے سٹریس دے کر کھول کر کہ شرک کی کوئی بخشش، کوئی معافی نہیں ہے۔ کب معافی نہیں ہے؟ اگر موت شرک پر آ گئی، لیکن اگر موت سے پہلے توبہ کر لی، موت سے پہلے معافی مانگ لی، توبہ اللہ کی طرف سے مل گئی تو پھر اس کی بخشش ہے۔ لیکن اگر شرک کا گناہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا گیا تو آخرت میں اس کی بخشش کا کوئی امکان موجود نہیں، اللہ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا۔ باقی سارے گناہ جو ہیں، حتیٰ کہ چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، جو بھی بڑے سے بڑا گناہ شرک سے نیچے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر وہ ساتھ لے کے گیا تو اللہ نے کہا اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اب اللہ اگر چاہے تو یہ اللہ کے چاہنے پر ہے، اللہ کا چاہنا بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا، وہ انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو سب سے زیادہ فکر مندی جس بات کی ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ یا اللہ کہیں یہ گناہ ہمارے ساتھ نہ چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر شرک جلی کا خوف نہیں ہے۔ شرک جلی کا کیا مراد ہے؟ کہ اللہ 2 ہیں، اللہ 4 ہیں، ظاہر کوئی مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانے گا، لیکن وہ فرمایا کہ مجھے تم پر شرک خفی کا شک ہے، شرک ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کہیں تم شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ شرک خفی کیا؟ ریاکاری ہے، تکبر ہے، یہ ساری شرک خفی کی قسمیں ہیں کہ انسان کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کسی کی فرمائش پر، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، تو وہ سارے کے سارا شرک خفی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات میں حساس رہنا چاہیے، بہت ہی اپنے جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے کسی عمل کے اندر شرک کی کوئی شائبہ آ جائے، کوئی شک آ جائے۔ اس لیے مسلسل استغفار کی ضرورت ہے، مسلسل توبہ کی ضرورت ہے۔ انسان نہ جانتے ہوئے بعض اوقات اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح کے کلمات انسان کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے تقوی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، اس کی پکڑ بھی اتنی ہوتی ہے۔ جتنا کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ صاحب علم ہے، زیادہ صاحب تقوی ہے، تو اللہ اس کو زیادہ درجات دینا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک بات معروف ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اچھی بات ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی خواب میں آئے اور کہا، کسی نے دوست نے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا، تو کہا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ نے کہا کہ بایزید کیا لے کے آئے، تو میں نے کہا یا اللہ کچھ بھی نہیں لے کے آیا، بس یہ کہ توحید لے کے آیا، شرک نہیں کیا، ساری عمر توحید لے کے آیا ہوں، شرک سے بچا رہا۔ تو اللہ نے کہا اچھا شرک نہیں کیا، عجیب بات ہے، چلو ہم دکھاتے ہیں، تمہارا ویڈیو دکھاتے ہیں تمہیں۔ کہا کہ ویڈیو دکھائی، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے محفل کے اندر، تو پیٹ کے اندر درد تھا، تھوڑا سا تکلیف ہوئی، تو کسی نے کہا کیا ہوتا کہ یار تھوڑا پہلے دودھ پیا تھا اور دودھ سے درد ہو، تو اللہ نے فرمایا بایزید دودھ میں کیا ہمت ہے درد کرنا،
تو انہیں درد پیدا کرنے کی صلاحیت دودھ کے اندر مان لی تو میرے حکم میں ہوتی، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ بڑے نازک درجات ہیں، اس کے شرک کے بڑے نازک درجات ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم تو خیر کسی کھاتے کے اندر نہیں ہیں، لیکن انسان کو کم از کم اس کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے کہ میرے کسی عمل میں، میرے کسی قول میں، میرے کسی فعل میں کہیں شرک کا شیبان آ جائے، اور اہل علم سے پوچھتے رہنا چاہیے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل علم کے مجالس میں شریک ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی یوسف صاحب سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیے پوری زندگی میں ایک ہمارا کولیگ تھا اشتیاق صاحب، کہ جو ہم اکٹھے حج پہ گئے، یوسف صاحب تھے، میں تھا، اشتیاق تھا، تو اس واحد آدمی تھا جس نے پورے حج کے اندر مجھ سے بار بار اس بات کی درخواست کی کہ میرے لیے بس ایک ہی دعا کرنا کہ یا اللہ میں کہیں شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ کوئی نہیں دعا کروائی اس نے، ہمیشہ یہی اسی دعا کہتا تھا کہ بس میرے لیے یہ دعا کافی ہے، میرے لیے یہ دعا کرنا کہ میں زندگی میں کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اس کے بڑے چھپے درجات ہیں، یعنی شرک کے بڑے بڑے چھپے وار ہوتے ہیں، انسان اس کے اندر بعض اوقات شیطان کے چکروں کے اندر بھی پھنس جاتا ہے۔ اسے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا کے رکھ۔ عام طور پہ بڑی قسمیں ہیں، ربوبیت کے اندر شرک ہوتا ہے، الوہیت کے اندر شرک ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے شرک فی الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں شرک۔ اس میں انسان عام طور پر غلطی کر جاتا ہے۔ مسلمان عام طور پر یہاں پہ پھنستے ہیں، یہاں پہ غلطی کرتے ہیں۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اللہ سنتا ہے نا کوئی اور بھی سن سکتا ہے، شرک ہو گیا۔ اللہ کی صفت کے اندر کسی اور کو شامل کر لیا، جس طرح اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ جس طرح کا وہ سمیع ہے، کائنات میں کوئی اور سمیع نہیں ہے۔ جس طرح کا وہ علیم ہے، کائنات میں کوئی اور علیم نہیں ہے۔ جس طرح کا وہ بصیر ہے، کائنات میں کوئی اور بصیر نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ جس طرح وہ سنتا ہے اس کی یہ صلاحیت موجود ہے، ہر جگہ ہر وقت ہر کی سنتا ہے، تو کوئی اور بھی ہے وہ بھی ہر جگہ ہر وقت ہر کی سنتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی صفتیں جو سماعت ہے اس کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا۔ تو اللہ اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ بہرحال میں یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان عام طور سے جانتے بوجھتے شرک نہیں کرتا، مسلمان انشاءاللہ جانتے بوجھتے شرک نہیں کرتا، غلطی سے بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ کہ میرا خاتمہ اس حال کے اندر ہو کہ میرے ساتھ شرک کا گناہ موجود نہ ہو، میرا سینہ شرک کے گناہ سے خالی ہو، تو انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی دن ان سے بخشش کے امکانات موجود ہیں۔ چاہے تو اللہ بغیر کسی عذاب کے جنت کے اندر بھیج دے، اور چاہے تو عذاب کے ساتھ بھیج دے، لیکن شرک اگر ہے تو عذاب کے بعد بھی گنجائش نہیں۔ شرک اگر ہے پھر تو ساری عمر کی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے، پھر عذاب کے بعد بھی جنت میں جانے کا کوئی امکان موجود نہیں۔ لیکن بڑے سے بڑا گناہ بھی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اگر دل کے اندر توحید کے ایمان موجود ہے وہ انشاءاللہ اللہ اس سے چھڑا دے گا اور اس کو بخش دے گا۔ یہاں یہ اس آیت کے اندر بڑا واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اور باقی جس گناہ کو چاہے گا، یہ وعدہ نہیں کیا، باقی جس گناہ کو چاہے گا۔ اب چاہنا اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنے حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا، جس کو سمجھے گا، جو فیصلہ کرے گا اپنے انصاف کے مطابق اس کو بخش سکتا ہے۔ لیکن اس مان پر، اس پر جرت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے کہا کہ میں بخش دوں، نہیں، یہ جرت ہے، یہ پھر بدتمیزی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ نہیں ہے۔ غلطی سی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے اس کو امید ہے اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، ابھی یہود کی طرف اشارہ۔ یہ آیت بھی درمیان میں اس سے آئی ہے کہ پیچھے یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اپنے سارے برے اعمال کے ساتھ، اپنے سارے شرکیہ اعمال کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں کہ ابراہیم کی اولاد ہیں، کیونکہ ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہزاروں انبیاء ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا یہ سمجھتے ہو تو پھر میری بات سے سن لو کہ شرک کی بخشش نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے نسب کی وجہ سے، اپنے حسب نسب کی وجہ سے اپنے ان اعمال کے ساتھ بھی جنت میں چلے جاؤ گے تو بالکل غلط ہے، شرک کی بخشش میں نہیں کروں گا۔ اور میں ان کی طرف بھی دیکھ لو، الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بڑی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی یہود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، گناہوں کے باوجود کہ گناہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، گناہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔
اور ہم جو ہے بخشے بخشائے جنت کے اندر جائیں گے، جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، پاکیزہ تزکیہ تو اللہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، تم نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ جس کا چاہے اللہ اس کو تزکیہ کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ جو ہے بال برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فتیل کہتے ہیں دھاگا، باریک جو دھاگا ہوتا ہے سب سے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بال برابر سمجھ لیں کہ اللہ بال برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اور نہ نیکی کے بارے میں نہ بدی کے بارے میں، سب کا پورا پورا حساب ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اور میں ان لوگوں کی طرف بھی دیکھو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفا بہ اثما مبینا، اور یہی بڑا واضح گناہ ان کی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ پر یہ جھوٹ باندھنا، یہی گناہ۔ اچھا، شرک اتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، یعنی جو بندہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں جو پھنس جاتا ہے، اس کی پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب مکہ کے قریش یہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمیں بتوں سے ملتا ہے، ہزاروں سال سے مل رہا ہے، اور واقعی ملتا تھا۔ کس طرح ملتا ہے کہ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہاں پر انسان یقین وابستہ کر لے، اللہ اس کو اسی راستے سے دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھ لیں، یقین کر کے دیکھ، آپ یقین کر لیں کہ یہ درخت جو ہے یہ مجھے دے گا، یہ درخت میرا کارساز ہے، یہ درخت میرا پالن ہار ہے، اس درخت سے میری مرادیں پوری ہوگی۔ اس درخت کو جا کے ہار پہنانے شروع کر دیں، اس درخت پہ دھاگے باندھنے شروع کر دیں، اس درخت کے آگے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے شروع کر دیں، آپ کو درخت سے مرادیں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اب نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی یہ اس لیے آتے ہیں، نبی یہ کہتے ہیں کہ تم نے جہاں جہاں غلط یقین وابستہ کیے ہیں، وہاں سے یقین ہٹا کر صحیح جگہ وابستہ کرو۔ اب یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، ہزاروں سال سے ہو رہا ہے، اور ان بتوں سے مل رہا ہے۔ ان کو مل رہا تھا، اللہ نے ان کو بتوں کے حوالے کر دیا تھا، پھر اسی راستے سے ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر انبیاء یہ کہتے ہیں ذرا چھوڑ کے دیکھو، پھر بھی تمہیں ملے گا، ان کو ذرا چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو کون سی ذات دیتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی نبی ہو، ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے چھڑا کر اللہ کے در پہ ڈال دیتے۔ اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے جب گئے ایران کے اندر، کیا کہا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے آئے۔ سیدھی سی بات، یعنی انبیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو بت اور جنات اور پہاڑ شجر حجر تو علیحدہ بات ہے، ہم ان کو انسانوں کی غلامی سے بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، کہتے ہیں کسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ زندہ سے نہ مردہ سے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی ہے نا، وہ بڑا زور دیتے ہیں کہ مزاروں سے کچھ نہیں ہوتا، مزاروں سے کچھ نہیں ہوتا، قبروں سے کچھ نہیں، اور بھائی زندہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مزار تو بڑی دور رہ گئے، زندہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ جب چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے وہ ہوتا ہے، نہ زندہ سے نہ مردہ سے، چاہے تو مردہ سے ہو جائے، چاہے تو زندہ سے ہو جائے، اب یہ اللہ کے حکم پر منحصر ہے۔ اس لیے اللہ سے لو لگانی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، میں قریب ہوں اور تمہارے سب سے قریب ہوں۔ انبیاء صرف یہ کہتے ہیں کہ راستہ کون سا ہے، انبیاء وہ راستہ سمجھاتے ہیں۔ اس طرح ٹیچر ہیں یا پیر ہیں یا جو بھی ہیں، وہ راستہ بتاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم درمیان میں واسطہ بن جائیں گے، ہمارے ذریعے ملو گے، نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، یہ تو نبی بھی یہ نہیں کہتے، نبی بھی کہتے ہیں ہمارا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ چلو گے تو انشاءاللہ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔